बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अगर आप पहली मर्तबा हमारे लाए हैं प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बअद فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم أتيتني لا تشرك به شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. رواه مسلم. تمام قسم کی تعریفات و توصیفات اس وحدہ لا شریک خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے لائق و زیبا ہے، جس نے ہمیں اشرف المخلوقات بنا کر اس روئے زمین پر بھیجا، اور لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو اس ہستی اقدس و مقدس پر جس کا نام نامی اسم گرامی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ وہ ذات مقدسہ و مطہرہ و مبارکہ ہے جس نے اللہ رب العالمین کے دین کو بے شمار عذاب سہ کر ہم تک منعن پہنچایا۔ علماء کرام کی جماعت، میرے محترم بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، عزیز بچوں اور میری پردہ نشین ماؤں اور بہنوں، آج کے اس پروگرام میں میں اپنے سامعین کو یہ بتلانے کی کوشش کروں گا، بالخصوص ان لوگوں کو جو ابھی نوجوان ہیں، تاکہ وہ اپنے بچوں کی تربیت کیسے کریں، اور ان لوگوں کو جو ابھی تجارت میں آئے ہیں اور تجارت میں داخل ہوئے ہیں اور تجارت کرنا چاہتے ہیں، تاجر ہیں۔ اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہے جو میں جانتا ہوں، کیونکہ میں خود بھی تاجر ہوں۔ میں نے ناسک شہر میں اپنے ایک ساتھی کو دیکھا کہ جب MIDC میں گئے تو ان سے کسی غیر مسلم سے سودا کرنے کے لگے مال کا، تو اس نے کہا یار مہاراشٹر میں رہتے ہو، کاروبار کرتے ہو، تو تم کو جے شری رام کہنا چاہیے۔ میں صرف اس نعرے کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں ہر اس نعرے کی بات کر رہا ہوں جو اللہ کی ذات میں کسی کو شریک کر دے، اللہ کی الوہیت میں، اس کی ربوبیت میں، اس کے اسماء و صفات میں کسی بھی طریقے سے کسی کو شریک کر دے۔ کیا ایسے نعروں کا لگایا جانا جائز ہے؟ ابھی دیکھیے رجب کا مہینہ چل رہا ہے، بہت سارے لوگ ہمارے جو ساتھی ہیں، کاروباری ہیں، ساتھ میں اٹھنے بیٹھنے والے ہیں، پڑوسی ہیں، اس مہینے کی 6 تاریخ کو ایک بڑی تعداد ایک مسجد کی طرف عبادت، بلکہ مسجد میں اسے مزار کہہ دیجیے، مزار کی طرف عبادت کی نیت سے سفر کر کے بہت سارے لوگ جا رہے ہیں۔ واٹس ایپ پر ایک میسج آیا کہ ان 4 حضرات کے نام سے آپ نیاز کر دو تو یہ لوگ اپنی طرف سے آپ کے کاروبار میں برکت پیدا کر دیں گے اور آپ کے مال کو بڑھا دیں گے، نعوذ باللہ۔ تو کیا اللہ کے علاوہ کسی اور کو پکارنا درست ہے؟ اللہ رب العالمین نے اس کے بارے میں کیا کہا؟ عرش عظیم کے رب نے کہا کہ اگر تم میری ذات کے ساتھ کسی کو شریک کر لو گے تو میں تمہارے تمام اعمال برباد کر دوں گا۔ آپ قرآن پڑھیں، دیکھیے اللہ رب العالمین نے جلیل القدر انبیاء کا بیان کیا، بیان کرنے کے بعد کہا اگر تم میں سے کوئی بھی شرک کر لے تو تمہارے سارے اعمال رائے گا اور برباد ہو جائیں گے۔
یہاں تک کہ کائنات کے امام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا لئن اشرکتا، اگر آپ بھی شرک کر دو، آپ نبی ہو، آپ رسول ہو، اگر آپ بھی شرک کے مرتکب پائے جاؤ گے تو آپ کی نبوت، آپ کی رسالت کچھ کام نہیں آئے گی۔ اب بتاؤ ہمارا اور آپ کا کیا حال ہے؟ ہم نماز پڑھتے ہیں، 5 وقت کی نماز پابندی سے پوری زندگی پڑھے، رمضان کا مہینہ آنے والا ہے، روزے رکھیں، ایسے روزے رکھیں کہ اس میں کچھ خلل نہ آئے، زکوٰۃ سال گزر جائے اس کے بعد دیں، زکوٰۃ نہ دیں بلکہ اپنی زندگی کا پورا مال اللہ کی راہ میں خرچ کر دیں۔ حج زندگی میں ایک بار فرض ہے، ہر سال آپ سے حج کرنے کے لیے جائیں، لیکن اگر آپ نے اللہ کی ذات کے ساتھ ذرہ برابر کسی کو شریک کر لیا تو اللہ رب العالمین آپ کے تمام اعمال کو ہوا مذکورہ بنا کر اڑا دے گا۔ اللہ کے ہاں اس کی کوئی قدر و قیمت نہیں رہ جائے گی۔ ہاں ایک شخص اگر تھوڑا سا لاپرواہ، اس کی عبادات میں کچھ کمی رہ جاتی ہے، کچھ خامیاں ہیں، کچھ غلطیاں ہو جاتی ہیں، لیکن وہ مشرک نہیں، اللہ کے ذات کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا ہے، تو یہ بات سمجھ لو، امید ہے اللہ کی ذات سے کہ انشاءاللہ وہ جنت میں داخل ہو۔ یہ بہت بڑا مسئلہ۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیوں مارا گیا؟ مکہ کے اندر کیوں گالیاں دی گئی؟ پورا مکہ جسے امین و صدیق کہتا تھا، یہ کہتا تھا کہ یہ جھوٹے نہیں ہو سکتے، یہ لوگوں کی مالوں کی حفاظت کرنے والے یہ امین ہیں، کبھی ان کے بارے میں کسی نے برا نہیں کہا، لیکن صرف انہوں نے اتنا کہہ دیا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، تم کہہ دو کہ اللہ کے سوا اس روئے زمین پر کسی کو کوئی تصرف حاصل نہیں ہے، تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ مکہ کی گلیوں سے لوگ برا بھلا کہنے لگے، آوازیں آنے لگی، یہاں تک یہ ہوا کہ مکہ کی عورتیں بیابانوں میں جاتی، کانٹوں کو چنتی اور لا کر میرے محبوب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی راہ میں بچھا دیتی۔ ایک بار مکہ کے لوگوں نے کائنات کے امام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اعلائے کلمۃ اللہ کے جرم میں اتنا مارا کہ آپ کے زخموں سے خون رسنے لگے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر آئے، ان کی بیوی، اللہ رب العالمین جب کسی کو بیوی عطا کرے جوانوں، اللہ سے دعا کیا کرو کہ اے پروردگار عالم جب بھی بیوی عطا کرنا تو اے اللہ اماں خدیجہ کی ہنر والی عطا کرنا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور جن کی شادیاں ہو گئی ہیں وہ بھی اللہ سے دعا کرے کہ اللہ ہماری بیویوں میں وہ ہنر پیدا کر دے جو اماں خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہنر۔ آپ کے قدموں میں جا کر بیٹھ جاتی، اپنے دوپٹہ مبارکہ کو پھاڑتی اور گرم پانی میں بھگو کر زخموں کو صاف کرتی، اور کیا کہتی جانتے ہو؟ کلا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا، اے میرے محبوب آپ جاؤ، پھر سے جاؤ مکہ کی گلیوں میں، اور اللہ نے جو فریضہ آپ کو دیا ہے آپ اس کو ادا کرو۔ رہی آپ کے گھر کی ذمہ داری، آپ کی بیوی خدیجہ آپ کے ساتھ بازو لگا کر کھڑی رہے گی، آپ کے بچوں کی ایسی تربیت کرے گی کہ قیامت تک کوئی مثال نہیں قائم کر پائے گا۔ اور مجھ کو بتلاؤ کہ میرے محبوب کے بچوں کی طرح کیا کسی کے بچوں کی تربیت ہوئی؟ پوری دنیا قاصر ہے ایک اور حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیدا کرنے سے۔ اماں خدیجہ نے ایسے اپنے بچوں کی پرورش کی۔ بیوی ایسی ہو کہ جب شوہر پریشانی میں ہو تو اس کے ساتھ کھڑی ہو جائے، اس کا دستے بازو بن جائے۔ یہ ضرورت ہے اس وقت کی بچیوں کو سمجھانے کی کہ وہ اپنے شوہروں کا حوصلہ بنے، ان کی حوصلہ سکنی نہ کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر جاتے، پھر گالیاں پڑتی، پھر مار کھاتے۔ مکہ کے لوگ تھک گئے۔ اس کے بعد انہوں نے سب جمع ہوئے جتنے روسائے مکہ تھے، انہوں نے کہا کہ چلو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے، کہے اے محمد اگر تم چاہتے ہو کہ ہم تمہیں مکہ کی سرداری دے دیں، تمام روسا تمہارے پاس کھڑے موجود ہیں، آج سے تم ہمارے سردار ہو،
تم چاہتے ہو کہ ہم مکہ کا تمام مال تمہارے قدموں میں رکھتے ہیں، ہم مکہ کا سردار بھی تمہیں ماننے کو تیار ہے اور مکہ کا تمام مال بھی تم کو دینے کو تیار ہے۔ اگر آپ یہ چاہتے ہو کہ مکہ کے کسی اعلیٰ خاندان میں آپ کا نکاح کر دیا جائے، ہم اس کے لیے بھی تیار ہیں، آپ سے اشارہ کر دو۔ جانتے ہو کائنات کے امام نے کیا کہا؟ کہا مکہ کے لوگوں تم میرے دائیں ہاتھ میں سورج لا کر رکھ دو، میرے بائیں ہاتھ میں چاند لا کر رکھ دو، پھر بھی میں اپنے اس مشن سے باز آنے والا نہیں۔ آج ہمارے جوانوں کو یہ لالچ دی جاتی کہ تمہیں مال دیا جائے گا، تم اللہ کے علاوہ اور کسی کو پکار لو۔ اے مسلمانوں سنو، اور تو تم غور سے سننا، کیونکہ تمہیں جب ضرورت پڑتی ہے تم ٹکے ٹکے کی چیزوں کے لیے تعویذیں لے آتے ہو۔ شوہر اچھے سے بات نہیں کرتا ہے، اپنی ماں کی طرف چلا گیا ہے، تعویذ بنا کر لے آئے، ماں کو لگا بیٹا بیوی کی زیادہ سننے لگا، ماں تعویذ بنوا کے لے آئی، پانی میں گھول کے نعوذ باللہ کیا گندگی ہے اللہ جانتا ہے، اس کو اپنے بچوں کو پلا دیا۔ مکہ میں ابھی نہ تو رمضان کے روزے فرض ہوئے تھے، نہ نماز فرض ہوئی تھی، نہ کوئی اور چیز فرض ہوا تھا۔ میرے محبوب نے جتنا دین عورتوں کو سکھایا تھا صرف وہی دین ان کے پاس تھا۔ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ابو جہل مالک تھا، حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بے شمار ظلم کیا۔ کہا ہے سمیہ تو صرف یہ کہہ دے کہ اللہ کے علاوہ ان لات و عزا کو بھی یہ حق حاصل ہے کہ یہ بارش برسا سکتے ہیں، یہ اولاد دے سکتے ہیں، یہ رزق بڑھا سکتے ہیں، تو صرف یہ مان لے۔ کہا ہے ابو جہل اگر یہ مان لیا تو پھر میرے ایمان لانے کا کیا فائدہ؟ اور ایک بات تم کو بتا دوں، مشرکین مکہ کا عقیدہ کیا تھا؟ وہ بھی کعبہ میں رکھے ہوئے بتوں کو خدا نہیں مانتے۔ جب کائنات کا امام فاتح بن کر مکہ میں داخل ہوا، مکہ فتح ہو گیا، تو اکرمہ بن ابی جہل مکہ چھوڑ کر اپنے ساتھیوں کے ساتھ بھاگ گئے۔ کیوں؟ کیونکہ ہم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رب کو نہیں مانتے۔ سمندر میں ایک کشتی میں بیٹھ کر سمندر میں گئے تاکہ سمندر پار کر کے کسی اور ملک میں چلے جائیں اور وہاں جا کر اپنے معبودوں کی عبادت کریں۔ جب کشتی سمندر کے بیچ میں پہنچی تو سمندری طوفان آ گیا، کشتی ہچکولے کھانے لگی، قریب تھا کہ ڈوب جاتی۔ جو کشتی میں سوار تھے ان لوگوں نے کہا کہ اے رب العالمین، اے پروردگار عالم، اے اللہ تو ہم کو بچا لے، اگر ہم اس سے بچ گئے تو یہ کام کریں گے۔ اکرمہ بن ابی جہل نے ان کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا، کہا تم اپنے معبودوں کو کیوں نہیں پکارتے ہو؟ اس معبود کو کیوں پکارتے ہو جس کو محمد رسول اللہ پکارتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم؟ کہا ہے اکرمہ بن ابی جہل تو نہیں جانتا کہ جن معبودوں کو ہم پکارتے ہیں وہ صرف ہمیں اللہ سے قریب کر سکتے ہیں، وہ رب نہیں۔ اکرمہ بن ابی جہل نے کہا اے پروردگار عالم، اگر تو رب ہے میری کشتی کو ساحل پر لگا دے، میں ساحل پر جاتے ہی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کراؤں گا۔ پھر اللہ رب العالمین نے کشتی کو ساحل پر لگا دی۔ تو مسلمانوں، یہ عقیدہ کافروں کا بھی تھا کہ روزی کوئی نہیں دے سکتا، اولاد کوئی نہیں دے سکتا، مدد کہیں سے نازل نہیں ہو سکتی۔ آج ہم سے کہا جاتا ہے کہ کہو یا علی مدد آ جائے گی۔ مسلمانوں تمہیں بتلاؤں گا کہ مدد کیسے آتی ہے اور کس کو پکارا جاتا ہے تو مدد آتی ہے۔ تمہیں جنگ بدر یاد ہے؟ کبھی جنگ بدر کا واقعہ پڑھا؟ جنگ بدر میں جب کائنات کا امام میدان بدر میں پہنچا، اس نے میدان بدر میں پہنچنے کے بعد اپنے ساتھیوں کو دیکھا کہ جن کی تعداد صرف 313 تھی، اس میں کچھ بوڑھے تھے، کچھ بچے تھے، کچھ نوجوان، بیشتر اس میں سے مکہ سے ہجرت کر کے آئے تھے جن کو بخار تھا۔ اکثر کے پاس سواری نہیں تھی، کسی کے پاس ہتھیار صحیح طریقے سے موجود نہیں۔ دشمن 1000 کا لشکر جرار لے کر آیا تھا۔ اس وقت کے جتنے نئے اسلحے تھے سب سے لیس ہو کر آیا۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خیمے سے باہر نکلے،
یارگان صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھوں ساتھ لگے ہوئے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ اترا ہوا دیکھا. کہا میرے محبوب کیا بات ہے، آپ کا چہرہ اتنا کیوں اترا ہوا؟ کہا ابو بکر کیا بتلاؤں، بتاؤ میں اپنے ساتھیوں کو کیسے ان سے لڑا پاؤں گا؟ ان کی تعداد 313 ہے، وہ 1000 کا لشکر جرار ہے. یہ بخاروں کے مارے ہوئے ہیں، ہجرتوں کے ستائے ہوئے ہیں، وہ تازہ دم ہے، وہ چشموں پہ قابض ہے، ان کے پاس پینے کے لیے پانی موجود نہیں. صدیق اکبر نے کہا میرے یار اب کیا ہوگا؟ کھڑے تھے، سجدے میں گر گئے، سجدے میں سر رکھ کر رونے لگے، اپنے رب سے دعا کرنے لگے. اے پروردگار عالم ان تہلک ہادہ العصابہ لم تعبد بعدا. اے میرے پروردگار عالم چھوٹی سی پونجی تھی کل لے کر آ گیا. اے پروردگار عالم اگر یہ جواب مار دی گئی تو پھر قیامت تک تیری عبادت کیسے ہو؟ تیری عبادت کرنے والا کوئی باقی نہیں ہے. پر اللہ میں کمزور ہوں، میرے ساتھی کمزور ہے، دشمن طاقتور ہے، لیکن میرے پروردگار عالم میرا ایمان ہے کہ تم ان سے زیادہ طاقتور ہے. اللہ اپنے نبی کی دعا کو سن کر مدد اٹھا. عرش الہی کا رب عرش پر مسکرا رہا تھا. مجھ سے مانگا ہے نا؟ اے لوگوں مجھے بتلاؤ، آج کے لوگ کہتے ہیں ہمارے پاس مانگنے کے لیے پیر موجود ہے، ہمارے پاس مانگنے کے لیے خواجہ موجود ہے، پھر ہم اللہ سے کیوں مانگے؟ مجھے بتلاؤ میرے محبوب کے پاس جو پیر موجود تھا اس سے بڑا پیر دنیا میں کسی کے پاس موجود ہے کیا؟ دادا ابراہیم خلیل اللہ موجود تھا، اتنا بڑا نام. باپ اسماعیل ذبیح اللہ موجود تھا، اتنا بڑا نام. یہ دنیا کے بنائے ہوئے پیر ہیں، یہ دنیا کے بنائے ہوئے ولی ہے. میں اس کی بات کر رہا ہوں جس کو عرش کا رب نے ولی بنایا ہے، اپنا دوست بنایا. وہ نسب نامے میں تھا میرے محبوب کے. کیا ایک بار میرے محبوب نے کہا کہ میرے دادا میری مدد کر دو؟ کبھی پکارا؟ اگر پکارنا جائز تھا تو میرے نبی نے کیوں نہیں پکارا؟ اور کس کو پکارا؟ رب کو پکارا. اور پھر رب نے کیا کیا جانتے ہو؟ حضرت جبرائیل کو حکم دیا، اے جبرائیل میرے محبوب نے میدان بدر میں مجھ سے مدد مانگی ہے، تم فرشتوں کی فوج تیار کرو، ان کی سربراہی کرتے ہوئے مسلمانوں کی طرف سے جنگ لڑنے کے لیے میدان بدر میں اتر جاؤ. جب میرے رب سے کوئی مانگتا ہے تو میرا رب اسے ایسے عطا کرتا ہے. تم اولاد مانگتے ہو ان سے ان کو پکارتے ہو. اے مسلمانوں قرآن پڑھ کر دیکھو قرآن نے کیا کہا. ابراہیم علیہ السلام کو جب بچے کی ضرورت پڑی تو اپنے رب کے سامنے ہاتھ اٹھا کر کہا رب ہب لی من الصالحین. کسی اور سے مانگا تو پھر کیا رب نے نہیں دیا؟ قرآن کہتا فبشرناہ بغلام علیم. جانے دو میرے محبوب کی بات اور آگے چلو، وقت دھیرے دھیرے ختم ہوتا جا رہا. مکہ کے ظالموں نے حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مکہ کی گلیوں میں کیوں گھسیٹا تھا؟ کیا جرم تھا میرے محبوب کے ان ساتھیوں کو جن کو جلتے ہوئے انگاروں پر لٹا دیا گیا، جن کو پھانسی کے پھندے پر لٹکا دیا گیا؟ کیا جرم تھا میرے محبوب کے ان ساتھیوں کو جن کو تپتی ہوئی ریت پر لٹا کر سینے پر بھاری پتھر رکھ دیا گیا؟ دار ارقم میں کائنات کا امام بیٹھا ہوا تھا، صحابہ کرام آئے، سہیب رومی آئے، بلال حبشی آئے، خباب ابن ارت آئے. کسی نے کرتا اٹھا کر دکھایا، کسی نے چادر اٹھا کر دکھائی. میرے محبوب ظالموں نے اتنا ظلم کیا ہے کہ چلتے ہوئے کوئلوں پر لٹا دیا اور سینے پر بھاری پتھر رکھ دیا تاکہ ہم دست سے مس نہ کر سکیں. جانتے ہیں ان کا جرم کیا تھا؟ ان کا جرم یہ تھا کہ یہ کہتے تھے لا الہ الا اللہ، وہی بات جو آج کا اہل حدیث کہتا ہے، لا الہ الا اللہ. اس روئے زمین پر اس وقت اگر کوئی جماعت ایسی موجود ہے جو اللہ کے دین کے محافظ ہے، میرے محبوب
جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے محافظ ہے تو وہ صرف اہل حدیث ہے. اور یہ بات میں یوں ہی نہیں کہا کرتا, بلا دلیل کوئی بات نہیں مانتا ہے. مجھے بتلاؤ کہ امامت کے لیے اپنا قائد بنانے کے لیے, اپنا ادوا بنانے کے لیے دنیا کے باقی لوگوں نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی اور کی طرف دیکھا کہ نہیں دیکھا, کسی اور کو اپنا امام بنایا کہ نہیں بنایا, کسی اور کو اپنا قائد اور رہبر مانا کہ نہیں مانا. اس روئے زمین پر صرف ایک جماعت جس نے اوروں کی طرف دیکھ کر اپنی نگاہوں کو گھما لیا اور اپنے رب سے کہا سب کچھ خدا سے مانگ لیا, تجھ کو مانگ کر اٹھتے نہیں ہاتھ میرے اس دعا کے بعد. ہم نے اگر کسی کو اپنا امام مانا تو اس کو امام مانا جو پوری دنیا کا امام ہے, جو پوری دنیا کا قائد ہے, جو پوری دنیا کا پیغمبر ہے, جو پوری دنیا کا نبی ہے, جو پوری دنیا کا اغوا ہے. ہم نے اس کو اپنا امام مانا. لوگ ہم سے کہتے ہیں کہ اللہ کے علاوہ اور کسی کو پکارو. میری ماں تم یہاں بیٹھی ہو, تم سے کہتا ہوں تم باتوں میں گھبرا جاتی. مجھے بتلاؤ جب اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر بہتان لگایا گیا, اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کس سے دعائیں مانگی تھی, مدد کے لیے کس کو پکارا؟ اس روئے زمین پر جن لوگوں نے اپنے آپ کو پیر و فقیر کہا ہے, جن لوگوں نے اپنے آپ کو ولی کہا ہے, جن لوگوں نے اپنے آپ کو دوسروں سے منوایا ہے, وہ سب کی نسبت میرے محبوب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے. اگر وہ نسبت ختم کر دی جائے تو نہ ان کی ولایت کام آئے گی, نہ ان کی پیری کام آئے گی, نہ ان کی مریدی باقی رہ جائے گی. اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر الزام لگ گیا کہ انہوں نے گناہ کیا. کائنات کے امام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اے عائشہ اگر تم نے گناہ کیا ہے تو اللہ سے توبہ کرو. کہتی ہیں کہ جب اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہی, پوری دنیا نے کہا تھا کوئی بات نہیں تھی, پورا مدینہ الزام لگا رہا تھا کوئی بات نہیں تھی. جس دن میرے محبوب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہی, میرا کلیجہ پھٹ گیا. نہ آنکھوں پر اختیار رہا نہ آنسوؤں پر. کہا ہے میرے محبوب مجھے میرے ماں باپ کے گھر بھیج دیجیے, کیونکہ بیٹیاں جب زیادہ پریشان ہو جاتی ہیں نا اپنے سسرال میں تو اپنے ماں باپ کے گھر جانا چاہتی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیج دیا. جب اپنی ماں کے گھر پہنچی, ماں نے دیکھا, کہا عائشہ کیا ہو گیا, اتنا کیوں رو رہی ہو؟ کہا ماں آج کائنات کے امام نے بھی ایسی بات کہہ دی ہے کہ میرا کلیجہ پھٹ گیا. دنیا ناراض ہو جائے ماں کوئی بات نہیں, میرا رب ناراض نہ ہو. مجھے بتلاؤ کہ اگر کسی کو پیر ماننے کا حق ہے تو میرے محبوب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کہ بڑا کسی کو پیر مانا جا سکتا ہے؟ نہیں مانا جا سکتا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں موجود ہے, اما عائشہ مدینہ میں وضو کر کے نماز پڑھ کے سجدے میں سر رکھ کر دعا کس سے مانگ رہی؟ کیوں نہیں کہہ دیا میرے محبوب آپ میرے گناہوں کو بخشو یا میری برات ظاہر کرواؤ؟ سجدے میں سر رکھ کر کہا اللہ تو جانتا ہے کہ عائشہ بے گناہ, دنیا میں کوئی نہیں جانتا کہ میں بے گناہ. اللہ میری برات ظاہر کر دے میرے رب العالمین. کس سے دعا مانگا؟ اپنے رب سے دعا مانگا. اور پھر جانتے اور الہی کے مالک نے کیا کیا؟ 18 آیتیں دے کر 18 آیتیں دے کر حضرت جبرائیل سے کہا اے جبرائیل جاؤ دنیا میں جا کر کائنات کے امام سے کہو کہ دنیا میں جن لوگوں نے اما عائشہ پر الزام لگایا یہ سب کے سب جھوٹے ہیں. اما عائشہ یہ صدیقہ. مانگا کس سے تھا؟ رب سے مانگا تھا. اس لیے رب سے مانگنے کا ہنر آنا چاہیے, رب سے مانگنے کا طریقہ آنا چاہیے. اللہ کے سوا کسی اور کو پکارا جائے یہ کبھی بھی گوارا نہیں ہونا چاہیے. آج جو لوگ بدعات سے خرافات سے بدل کر قرآن و حدیث کی طرف آتے ہیں, ان کے خاندان والے ان کو ڈراتے ہیں. وہ بچے آ کر کہتے ہیں کہ مولانا اگر ہم کھل کر بدل گئے تو
تو لوگ ہمیں جائیداد میں ہمارے گھر والے حصہ نہیں دیں گے، یا جو مال ہمارے پاس ہے وہ بھی چھین لیں گے۔ جوانوں، میں تو نہیں جانتا کہ تمہارے نصیب میں کیا لکھا ہے، لیکن تمہیں ایک بات بتلاتا ہوں۔ ایک جوان مکہ میں تھا، اس زمانے میں جب لوگوں کو ایک چادر میسر نہیں ہوتی تھی، اس کا کرتا یمن سے بن کر آتا تھا، اس کی جوتیاں روم و فارس سے آتی تھی، اس کا عطر دنیا کے کئی ملکوں سے آتا تھا۔ جب وہ کسی گلی سے گزرتا تو بعد میں گزرنے والا یہ کہہ دیتا کہ ابھی بھی اس گلی سے مصعب ابن عمیر گزرا۔ ایک دن اللہ رب العالمین نے دل کی خواہاں پلٹ دی، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیعت کر لی، مذہب اسلام کو قبول کر لیا۔ گھر گئے، گھر والوں کو پتا چل گیا، سگی ماں، باپ زندہ نہیں تھے، سگی ماں نے کرتا اتروا لیا، کہا یہ ہمارا ہے، اس کو اتارو۔ چچا تہبند اتروا لیے، جوتی اتار لی گئی۔ گھر سے باہر نکلے، کاٹ پڑا ہوا تھا، اس کا تہبند بنا کر لپیٹ لیا اور ہجرت کر کے مدینہ چلے گئے۔ جب کائنات کے امام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ جو بات بتلانا چاہتا ہوں، دیکھا مصعب ابن عمیر جس کے پیروں میں جوتیاں الگ الگ ہوا کرتی تھی، اس کے پیر میں بییاں پھٹی ہوئی، اس کے کندھے کے چمڑے چھل گئے۔ مثال جانتے ہو کیسی؟ جیسے سانپ جب اپنی جلد نکال دیتا ہے تو کیسی ہو جاتی ہے، یا گاؤں میں جب جاؤ بہت گرمی ہوتی ہے چمڑا جل جاتا ہے تو کیسا ہو جاتا ہے، ایسے ہو گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھا کائنات کے امام کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، کہا مصعب ابن عمیر کیا سودا کر لیے، اتنی آشائش، اتنی خوبصورت زندگی کو چھوڑ کر یہ زندگی کیوں چن لیا؟ کہا میرے محبوب، میرے رب کے دین پر دنیا کی تمام آشائش سے قربان۔ وہ مصعب ابن عمیر جب شہید ہوا تو اس کو ایک کفن میسر نہیں تھا، جب سر پہ کپڑا ڈالا جاتا پیر کھل جاتے، پیر پہ ڈالا جاتا تو چہرہ کھل جاتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چہرے کو ڈھک کر پیر پر گھاس ڈال دی اور کہا ہے مصعب ابن عمیر، بھلے سے دنیا میں تجھے کفن میسر نہ ہوا، میں دیکھ رہا ہوں کہ جنت کے فرشتے جنت پر جنتی لباس لیے ہوئے جنت کے دروازے پر تیرا انتظار کر رہے ہیں۔ وہ جو بدل کر آتے ہیں اللہ ان کے لیے کچھ بڑا پہلے سے طے کر کے رکھتا۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جانتے ہو؟ بڑوں کی بات کر رہا ہوں، یہ جوان کی بات تھی، بڑوں کی بات۔ حضرت مصعب ابن عمیر رضی اللہ، حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ جانا چاہتے تھے، پورا تجارتی سامان بیچ دیا، مالدار کے مدینہ مکہ میں پورا سامان بیچ کر ایک سونے کا سکہ ایک جھولی میں رکھ کر باندھ کے رکھ لیا، اپنے چھوٹے سے بچے کو لیا، اپنی بیوی کو لیے، ایک اونٹ پر بیٹھا اور جانے لگے۔ سسرالی رشتے دار آ گئے، کہا عبد الرحمن ابن عوف کہاں جا رہے ہیں؟ کہا مدینہ جا رہا ہوں اپنے محبوب کے پاس۔ کہا تمہیں جانا ہے جاؤ، یہ بیٹی ہمارے خاندان کی ہے، اس کو پہلے نیچے اتار دو۔ بیوی کو نیچے اتار دیا، گھر کے لوگ آ گئے، کہا عبد الرحمن ابن عوف یہ جو مال لے کر جا رہے ہو، یہ مال مکہ سے کمائے ہو، یہ یہی چھوڑ کر جاؤ، یہ بیٹا ہمارا وارث ہے، تم کو اسے یہی چھوڑ کر جانا پڑے گا۔ ایک باپ سے پوچھو کہ اس کے ملنے سے بچے کو جدا کیا جائے اس سے اور ملنے کی امید بھی نہ، تو اس باپ کے کلیجے پر کیا گزرے؟ اپنے بیٹے کے سر پر ہاتھ پھیرا اور کہا میرے بچے، تو نہیں تیری طرح ہزار اولاد اگر اللہ کے دین کے راستے میں آئے گی تو میں سب کو قربان کر دوں۔ ویسے ہی مکہ سے مدینہ چلے گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں جانے کے بعد پوچھا عبد الرحمن بن عوف کیا کر آئے ہو؟ کہا اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رب کے دین کے لیے دنیا کی تمام آشائشوں کو قربان کر کے آیا۔ یہ دین ہے اللہ کا دین، اللہ جو چاہتا وہ یہ قربانی دے کر اس کا دین چاہیے۔ گھر میں آرام سے بیٹھے ہو اور دین پر عمل کر رہے ہو، خاندانی اہل حدیث کو نہیں فرق پڑتا ہے،
ان سے پوچھو جو در در کی ٹھوکریں کھا کر اور 1000 سلامیاں دے کر پھر اہل حدیث ہوئے، ان سے پوچھو کہ اہل حدیث کتنی بڑی دولت ہے کہ جس کو مل گئی اس کی زندگی پار ہو جائے گی۔ لوگ سمجھ نہیں پاتے ہیں مسلمان، اور آج ارتداد کا دور آیا، بچیاں مرتد ہو رہی ہیں۔ آج ہی بھیونڈی میں جب جمعہ کا خطبہ دے کر نے بتایا ایک بچی عالمہ تھی، اس کا نکاح طے تھا، نکاح کا وقت آیا، دن آیا، وہ کسی غیر مسلم کے ساتھ بھاگ کر کورٹ میرج کری۔ 6 یا 8 دن پہلے ممبئی اردو نیوز میں ایک خبر آئی تھی کہ ایک لڑکی سنہا سنگھ بن گئی، مسلمان لڑکی، نمازی پرہیزگار۔ جانتے ہو کیوں؟ یہ کیوں ہو رہا ہے؟ بچیاں مرتد کیوں ہو رہی؟ بچے مرتد کیوں ہو رہے ہیں؟ اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم نے اپنے بچوں کو عقیدہ سکھلانا چھوڑ دیا، ہم نے اپنے بچوں کو سلف صالحین کی راہ دکھلانی چھوڑ دی، ہم نے اپنے بچوں کو صحابہ کی سیرت پڑھ کر سنانا چھوڑ دیا، ہم نے اپنے بچیوں کو یہ نہیں بتایا کہ اماں عائشہ کون تھی، ہم نے اپنے بچیوں کو یہ نہیں سمجھایا کہ حضرت فاطمہ کون تھی، ہم نے اپنے بچیوں کو یہ نہیں بتلایا کہ حضرت ام سلیم کون تھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین۔ حضرت میری بہنوں تم غور سے سنو اور جا کر سنانا انہیں جو مذہب اسلام چھوڑنا چاہتی ہیں۔ حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہو گئی، اسلام قبول کر لی۔ حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نکاح کا پیغام بھیجا۔ کیا کہا جانتے ہو؟ اے ابو طلحہ انصاری، آپ بڑے خاندان کے ہو، مالدار ہو، آپ کا قبیلہ بڑا نامور ہے، آپ عزت دار لوگوں میں سے ہو، دنیا کی کسی بھی لڑکی کو نکاح کا پیغام بھیج دو، وہ لڑکی انکار نہیں کر سکتی، لیکن میں ام سلیم، میں نے مذہب اسلام قبول کر لیا، آپ کافر ہو، میں آپ سے نکاح نہیں کر سکتی۔ تم غیر مسلموں کے ساتھ بھاگنے کی بات کرتی ہو، خدا کی قسم میرا تو ایمان یہ ہے کہ تم مسلمانوں کے ساتھ اگر حرام رشتے میں آ جاؤ تو تمہاری بخشش مشکل ہے۔ تم غیر مسلموں کی بات کرتی ہو، تم اپنے سگے چچا زاد بھائی، پھوپھا زاد بھائی، خالہ زاد بھائی کے ساتھ، یہ غیر محرم ہے، ان کے ساتھ رشتے بنا لو، حرام رشتے، یہ حرام ہے، یہ گناہ چہ جائے کہ تم کسی غیر مسلم کی بات کرتی۔ حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ کہہ کر ان کے رشتے کو ٹھکرا دیا، وہ پھر سے انہوں نے رشتہ بھیجا۔ حضرت ام سلیم نے کہا اگر تم اسلام قبول کر لو تو میں تم سے نکاح کر لوں گی اور یہی میرا مہر ہوگا۔ ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مذہب اسلام کو دیکھا، سمجھا اور اس کے بعد اسلام قبول کیا۔ اس روئے زمین کا سب سے بہترین ہے جو حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیا۔ اللہ کے علاوہ کسی اور کو پکارنا یہ عظیم گناہ ہے۔ اور ایک آخری بات بتلاؤں، کہ اس روئے زمین پر جتنے انبیاء ہیں، اگر قرآن نے ان کے معاملے کو نقل کیا یا حدیث میں اس کا ذکر آیا ہے، مجھے ایک حدیث یا قرآن کی ایک آیت نکال کر دکھا دو کہ انہوں نے اللہ کے سوا کسی اور سے مانگا۔ آج لوگ کہتے ہیں کہ یا علی مدد، کہہ دو مدد آ جائے گی۔ جاؤ ذخیرہ حدیث سے ایک حدیث لا کر دکھلاؤ کہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، یا حضرت حسن اور حسین دونوں کے بچوں میں سے کسی نے، حضرت ابو بکر ابن حسین، عمر ابن حسین، عثمان ابن حسین، علی ابن حسین، یا ایسے ہی حضرت حسن کے بچوں میں سے کسی نے یا علی کہہ کر مدد مانگی ہو، تم لا کر دکھلا دو، خدا کی قسم میں اہل حدیثوں کے اسٹیج سے یہ اعلان کروں گا
کہ یا علی مدد کا کہنا جائز ہے. کسی صحابی سے دکھلا دو کہ انہوں نے اللہ کی نبی کی وفات کے بعد انہیں مدد کے لیے یا نبی مدد کہہ کر پکارا. اپنے آپ کو اہل حدیث کہہ دینا آسان ہے، لیکن اس پر عمل کرنا بڑا مشکل کام ہے. بہت سارے لوگ اس وقت کہتے ہیں یہ اہل حدیث یہ انگریزوں کے پیدا کردہ ہے، یہ ایسے ہیں وہ ویسے ہیں. انہیں اہل حدیثوں کا علم نہیں ہے. اگر جنگ آزادی کی بھی بات ہو، میں اپنی بات نہیں کرتا، غیر مورخین غیر مسلم مورخوں کی بات کرتا ہوں. ان کی کتابیں اٹھا کر دیکھو، انہوں نے لکھا کہ جنگ آزادی میں اگر کسی کی تاریخ لکھی جانے کی قابل ہے تو صرف اہل حدیثوں کی تاریخ لکھی جانے کے قابل ہے. کسی کی تاریخ میں اگر پٹنہ کا لفظ ہو، کسی کی تاریخ میں چاہے وہ مسلمان ہو یا غیر مسلم، اگر صادق محلہ صادق پور جیسا کوئی نام ہو، اگر ان کے اندر ایسے جاواز ہوں جو علماء صادق پور جیسے ہیں تو لا کر مجھ کو دکھنا ہے. ڈاکٹر تارک چند نے لکھا کہ صرف 1857 کی جنگ آزادی میں اہل حدیثوں نے 4 لاکھ جانوں کا نذرانہ پیش کیا. ڈبلیو ہنٹر کی رپورٹ ہے کہ اگر اہل حدیثوں کی جنگ آزادی کے دفاتر مرتب کیے جائیں تو پتہ نہیں کتنے دفاتر کو مرتب کرنا پڑے گا. پی کے جوشی نے نام لے کر لکھا اہل حدیثوں کا کہ اہل حدیثوں کی جیسی قربانی کسی کی رہی ہی نہیں جنگ آزادی ہے. اہل حدیثوں کو کہتے ہیں، یہ بات صرف اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جنوری کا مہینہ ہے، لوگ الزام لگاتے ہیں، کہتے ہیں آج بھی سرکاری مشنریاں یہ بات جانتی ہے کہ جنگ آزادی میں انگریزوں نے جن کو وہابی کہا تھا وہ یہی اہل حدیث ہے، انہی کو وہابی کہا تھا. اس لیے ان کی مساجد پر، ان کے مدارس پر، ان کے علماء پر نظر رکھا جاتا ہے. وہ جانتے ہیں یہ کبھی بھی کسی کی بھی کایا پلٹ سکتے ہیں. اور غیر مسلموں نے یہ بیان دیا کہ مسلمانوں میں ایک مکتب فکر ایسا ہے کہ وہ قرآن و حدیث کو پوری طریقے سے فالو کرتا ہے. اگر ان کے نبی نے کہہ دیا فلاں جگہ تھوکو تو وہی تھوکتے ہیں، اور وہ فرقہ اہل حدیث ہے. آج ہمارے بہت سارے جوان تجارت کی وجہ سے یا کسی مجبوری کی وجہ سے جا کر تعویذ اور گنڈے بنا لاتے ہیں. میں نے دیکھا کہ اہل حدیث ڈرائیور ہے، وہ اپنی گاڑیوں میں بے شمار تعویذ لٹکائے ہوئے. کیوں؟ جانتے ہو کیا وجہ ہے؟ کیونکہ ہم نے اب اپنے بچوں کو پڑھانا چھوڑ دیا. میں یہ نہیں کہتا کہ تم اپنے بچوں کو عصری تعلیم نہ دو، ڈاکٹر بناؤ، انجینئر بناؤ، IAS آفیسر بناؤ، بڑے بڑے اسکول قائم کرو، لیکن ان اسکولوں میں ایک سبجیکٹ عقیدے کا رکھو اور وہ سبجیکٹ کوئی عالم اہل حدیث عالم پڑھائے. تم نے تو یہ کہہ دیا کہ یہ مولوی ہے، اپنے بچوں کو یہ پڑھا کر کیا فائدہ ہوگا. آج دیکھو مدارس کی کیا حالت ہوتی جا رہی ہے. آج مدارس کو دھیرے دھیرے اسکولی نصاب میں لانے کی کوشش کی جا رہی ہے. میں اپنی حکومت سے بھی یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ تم مدارس کو باقی رہنے دو. تمہیں نہیں پتا ہے، تم تاریخ اٹھا کر دیکھ لو. اگر جنگ آزادی سے پہلے یہ مدارس قائم نہ ہوتے تو جنگ آزادی میں قربانی دینے والے اور سولی پر لٹکنے والے علماء تم کہاں سے لاتے؟ مدارس کو اس کی اصلی حالت پر باقی رہنے، کیونکہ یہ مدارس ہی ایسی جگہ ہے جو پڑھا کر بچوں کو اس لائق بناتی ہے کہ وہ پوری دنیا میں جا کر اللہ کے دین کو لوگوں کو سمجھاتے ہیں، بتلاتے ہیں، منع کرتے ہیں اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنے سے. آج بہت سارے آپ بھی
بازار میں رہتے ہو، جانتے ہو بہت سارے ایسے لبرل قسم کے مسلمان ہیں، کوئی بات نہیں، کہہ دیا جائے شری رام، کیا فرق پڑتا ہے؟ مسلمانوں، یہ تمہارے ایمان کا مسئلہ ہے، تمہارے عقیدے کا مسئلہ ہے، تمہارے مذہب کا مسئلہ ہے۔ اسی لیے یہ جو نونہال بچے ہیں تمہارے، کل یہ جا کر مرتد ہو جائیں، دین چھوڑ بیٹھے، اس سے پہلے تمہیں چاہیے کہ تم ان کی تعلیم کا کوئی انتظام کرو۔ اب یہ نہ کہنا کہ مسلمانوں کے پاس اتنا پیسہ نہیں ہے کہ وہ مدارس نہیں بنا سکتے، مکاتب نہیں بنا سکتے۔ مسلمانوں کے پاس بے شمار پیسہ، اگر مسلمانوں کا پیسہ دیکھنا ہے تو ان کے ولیمے میں جا کر ان کا پیسہ دیکھنا۔ اگر صرف اہل حدیثوں کی بات کرتا ہوں، صرف اہل حدیث اپنی شادیوں کے خرچ کو آدھا کر کے، آدھا پیسہ اپنے سربراہوں کو دے کر، اپنے جماعت کے بڑے علماء کو دے کر یہ کہے کہ تم ایک اچھا مدرسہ اور ایک اچھا اسکول قائم کرو جو ہمارے بچوں کا فیوچر طے کرے گا، آپ دیکھو کہ کئی 2-4 سال 5 سال کے اندر بڑے سے بڑا اسکول اور بڑے سے بڑا مدرسہ تعمیر ہو جائے گا جو آپ کے بچوں کی دیکھ ریکھ کرے گا۔ میں دوسروں کی بات نہیں کرتا کہ بات غلط بھی ہو سکتی، مجھے دیکھو، میں عالم دین ہوں، اللہ نے مجھے تاجر بنایا، میرے بہت سارے اساتذہ یہاں بیٹھے ہوئے، اس کے بعد اعلیٰ تعلیم کے لیے دوسرے جگہ گیا، وہاں کے اساتذہ ہیں، مجھے جو دین سکھلایا اس دین کی وجہ سے خدا کی قسم نہ میں نے اپنی تجارت میں جھوٹ بولا، نہ کبھی کسی مصلحت کی وجہ سے اللہ کی الوہیت میں، اس کی ربوبیت میں، اس کے اسماء و صفات میں کسی کو شامل کیا۔ اور آج تمہارے سامنے کھڑے ہو کر تمہیں یہ دعوت پیش کر رہا ہوں کہ تم اللہ کے سوا کسی اور کو نہیں پکارو۔ اگر تم بھی چاہتے ہو کہ تمہارے بچے اعلیٰ تعلیم حاصل کریں تو اپنے علماء کو مضبوط کرو، اپنے علماء کو آگے بڑھاؤ، اپنے علماء کو آگے لا کر کھڑا کر دو اور پیچھے سے انہیں اتنا مضبوط کر دو کہ تمہارے بچوں کو ایسی تعلیم دے کہ تمہاری نسلیں سدھر جائیں۔ آج میری قوم کے بچوں کو یہ کہا گیا، میری قوم کو کہا گیا کہ ہندوستان کی سب سے زیادہ ان پڑھ قوم کون سی قوم ہے؟ مسلمانوں کی قوم۔ وہ قوم جس کی ابتدا اقرا سے ہوئی تھی، اس قوم کو ان پڑھ کہا۔ وہ قوم جس کے بچے 21-22 سال کی عمر میں چیف جسٹس کے عہدے پر فائز ہوئے، جس کے بچوں نے 19 سال کی عمر میں قسطنطنیہ فتح کیا، 17 سال کی عمر میں سپہ سالار بن گئے، ان کے بچوں کو ان پڑھ کہا۔ اس سے بڑا تانا اور کیا چاہتے ہیں مسلمان؟ تمہارا دین خطرے میں، تمہارا ایمان خطرے میں، تمہارے بچے خطرے میں، تمہارا عقیدہ خطرے میں، اس کے بعد بھی ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھے۔ بس علماء آئیں گے، تقریر کریں گے، تقریر اچھی لگی سن لیں گے، علماء اپنے گھر پہ جا کر آرام کریں گے، آپ اپنے گھر پہ جا کر آرام کرو۔ نہ آپ کو کچھ کرنا ہے نہ ہمیں کچھ کرنا ہے۔ اگر ہم کچھ کرنا بھی چاہتے ہیں تو بہت سارے ہمارے ہی بھائی پیر پکڑ کر کھینچ لیتے۔ ایک عالم دین کو چنو جو تمہارے بچوں کے عقیدے کا مستقبل طے کرے، پھر اسے مضبوط کرو، بلا یہ سوچے اور سمجھے کہ وہ ہمارا پیسہ کھا جائے گا یا ہمارے بچوں کی مستقبل کے لیے لگائے گا۔ ایک بار بھروسہ کر کے دیکھو، انشاءاللہ آنے والے 10-20 سال کے بعد تمہارے بچے ایسے موحد بن کر پیدا ہوں گے کہ لوگ جہاں سے گزریں گے لوگ کہیں گے یہ اہل حدیثوں کے بچے گزر رہے ہیں۔ آج ہماری بچیاں مرتد ہو رہی، جانتے ہو کیوں؟ کیونکہ ہم نے اپنے بچیوں کو صحیح معنوں میں مذہب اسلام پڑھایا ہی نہیں، انہیں صحابیات کی سیرت سے کوڑا کر دیا، ہم نے ان کو بتلایا ہی نہیں کہ اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت کتنا بڑا گناہ ہے، ہم نے ان کو سمجھایا ہی نہیں کہ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیوں سب سے پہلے اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا۔ جانتے ہو ابو جہل نے کیا کہا تھا؟ کہا تھا اے سمیہ تو کہہ دے کہ اللہ کے سوا ان کو بھی کچھ حق حاصل۔ جب سرے بازار لا کر حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مادرزاد ننگا کیا گیا، جوان بیٹے کے سامنے دونوں پیروں کو 2 سٹ اونٹوں میں باندھ دیا گیا، اور ابو جہل نے کہا
اے سمیہ تو کہہ دے ابھی بھی وقت ہے کہ اللہ کے سوا ان لات و عزا کو بھی کچھ حق حاصل ہے۔ سمیہ نے کہا اے ابو جہل اگر یہ کہہ دیا تو پھر اسلام لانے کا کیا فائدہ، پھر لا الہ الا اللہ پڑھنے کا کیا فائدہ؟ میری بہنوں کو، میری بیٹیوں کو اگر تم نے یہ چیز سمجھا دی، اس وقت نہ نماز فرض تھی نہ روزہ فرض تھا، میرے محبوب نے یہ سکھلا دیا کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا چاہے جان چلی جائے۔ اگر ہم نے یہ سکھلا دیا اپنے بچوں کو، یقین مانو آنے والے کئی سو سال تک ہمارے بچے کبھی مرتد نہیں ہو سکتے۔ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ابو جہل نے کہا سمیہ ابھی بھی وقت ہے، مان جا ورنہ ایسی سزا دوں گا کہ دنیا حیران رہ جائے گی۔ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں۔ ابو جہل نے برچھی شرمگاہ میں ماری، دونوں اونٹوں کو دو سمت چلنے کا حکم دے دیا، جسم دو حصوں میں پھٹ گیا اور روح پرواز ہو کر عرش الہی سے جا ملی، لیکن انہوں نے اپنے دین کا سودا نہیں کیا۔ میرے جوان بچوں، میری بچیوں، اللہ کے لیے اپنے دین کا سودا نہ کرو، اپنے دین کو پڑھو اور سمجھو۔ اے اللہ رب العالمین، اے پروردگار عالم، ہم گناہگار خطا کار لوگ ہیں، اے اللہ ہمارے گناہوں کو بخش دے اللہ، اے اللہ ہماری خطاؤں کو معاف کر دے اللہ، اے پروردگار عالم ہمیں شرک اکبر اور شرک اصغر سے بچا دے اللہ، اے رب العالمین میرے بزرگوں کو صدیق اکبر کا ہنر عطا کر دے اللہ، اے اللہ میرے بزرگوں کو عمر ابن خطاب کا حوصلہ عطا کر دے اللہ، اللہ میرے مالداروں کو عثمان ذو النورین عبد الرحمن ابن عوف کا جگر عطا کر دے اللہ، اللہ میرے جوانوں کو علی کرار کا صدیقہ عطا کر دے اللہ، اے رب العالمین میرے بچوں کو عبداللہ ابن مسعود بنا دے اللہ، اللہ میرے جوانوں کو عبداللہ ابن عباس کا ہنر عطا کر دے اللہ، اے پروردگار عالم میری قوم میں ابو عبیدہ بن جراح پیدا کر دے اللہ، اے رب العالمین میرے قوم کے جوانوں میں خالد ابن ولید کی روح پھونک دے اللہ، اے پروردگار عالم میرے جوانوں کو صلاح الدین ایوبی کا حوصلہ عطا کر دے اللہ، اے اللہ محمد بن قاسم موسیٰ بن حسین کا ہنر عطا کر دے اللہ، آمین۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ آپ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی لگے بیل کے بٹن کو بھی پریس کر لیں تاکہ آپ کے پاس ہماری آنے والی مزید معلوماتی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن بر وقت ملتا رہے۔ سبسکرائب کے ساتھ ساتھ ہماری ویڈیوز کو لائک بھی کریں اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹس میں ضرور کریں۔ کمنٹس میں آپ اپنے سوالات بھی ہم تک پہنچا سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین۔